हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जहां 2 दिन पहले इसराइल ने हमला किया है। यहां की आबादी तकरीबन 27 लाख है, जिनमें अक्सरियत गैर मुल्कियों की है। यहां मौजूद इस्लामिक आर्ट म्यूज़ियम दुनिया के मशहूर 3 म्यूज़ियम्स में से एक है। ऐसा शहर जिसने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी होस्ट किया। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कतर के दिल दोहा के बारे में। दोहा कतर का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है जो खलीज फारस के किनारे वाक़े है। ये शहर अपनी शानदार बुलंदोबाला इमारतों, जदीद शॉपिंग मॉल्स, खूबसूरत साहली पट्टी और इस्लामी विरसे की बदौलत दुनिया भर के सियाहों के लिए पुरकशिश मकाम है। दोहा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक बैनुल अक़वामी मरकज़ है जहां दुनिया की बड़ी कंपनियों के दफातर, आला तालीमी इदारे और खेलों के जदीद तरीन स्टेडियम्स मौजूद हैं। ये शहर 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करके आलमी सतह पर और ज़्यादा नुमायाँ हुआ। कदीम अरबी रिवायात और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी का हसीन इम्तज़ाज दोहा को मुनफरद बनाता है। चाहे वो शौक़ के वाकिफ़ की पुरानी बाज़ार गलियाँ हों या वेस्ट बे की चमकती हुई स्काई लाइन, दोहा हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। दोहा कतर का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहर है। मौजूदा वक्त में दोहा की आबादी तकरीबन 27 से 30 लाख के दरमियान है और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर गैर मुल्की हैं, जबकि मकामी कतरी शहरी आबादी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। शहर का कुल रकबा तकरीबन 132 मुरबा किलोमीटर है, जिसमें जदीद स्काई स्क्रैपर्स, साहिली इलाके और रिवायती मार्केटें सब शामिल हैं। दोहा को कतर का दिल कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुल्क की तमाम अहम सरकारी इमारतें, पार्लियामेंट, वजारतें और बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर मौजूद हैं। ये शहर कतर का मुआशी और मालियाती मरकज़ है जहाँ तेल और गैस की सनत समेत बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं। दोहा को तालीम, सकाफत और खेलों का भी एक आलमी मरकज़ माना जाता है। यहाँ की एजुकेशन सिटी, इस्लामिक आर्ट म्यूज़ियम और आलमी खेलों के स्टेडियम्स इसकी नुमायाँ मिसाल हैं। सबसे बढ़कर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी ने दोहा को पूरी दुनिया में शोहरत बख्शी और इसे एक जदीद आलमी मियार के शहर के तौर पर पहचान दिलवाई। दोहा की तारीख सदियों पुरानी है और ये शहर कभी एक छोटे से माहीगीरों और मोती निकालने वालों के गाँव के तौर पर जाना जाता था। कदीम ज़माने में ये इलाका खलीजी सहल पर बसने वाली अरब कबाइल का मस्कन था। यहाँ के लोग बुनियादी तौर पर मोती निकालने, माहीगीरी और समंदरी तिजारत पर इन्हिसार करते थे। यही रोज़गार इनकी मईशत की बुनियाद थी। 17वीं और 18वीं सदी में दोहा एक छोटा मगर अहम साहली कस्बा था। ये इलाका कई बार दीगर खलीजी ताकतों और कबाइल के दरमियान लड़ाइयों का मरकज़ भी रहा। 1820 के करीब बरतानवी कुव्वतों ने खलीज में मौजूद तिजारती रास्तों पर असर रसूख बढ़ाना शुरू किया और दोहा भी इनकी नज़र में आया। बरतानिया ने कतर के साथ मुआहदे किए ताकि खलीज में अपने तिजारती और सियासी मुफादात को महफूज बना सके। दोहा रफ्ता रफ्ता कतर का अहम तरीन कस्बा बन गया। 20वीं सदी के आगाज़ तक यहाँ ज़्यादातर कच्चे मकान और सादा तर्ज़ ज़िंदगी थी, लेकिन मोती की सनत की बदौलत दोहा की अहमियत बढ़ने लगी। 1930 की दिहाई में जापान की जानिब से मसनूई मोतियों की ईजाद ने कतर समेत दोहा की मोती की सनत को तकरीबन ख़त्म कर दिया। इसके बाद लोगों की मईशत मुश्किलात में पड़ गई, लेकिन जल्द ही तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए जिन्होंने दोहा की तकदीर बदल दी। 1950 से 1971 तक बरतानिया का असर कायम रहा, लेकिन तेल की आमदन ने दोहा को तरक्की की नई राहों पर डाल दिया। सड़कें, स्कूल, हस्पताल और जदीद इमारतें बनने लगीं। 1971 में जब कतर ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की तो दोहा को सरकारी तौर पर मुल्क का दारुल हुकूमत बनाया गया। इसके बाद ये शहर कतर की सियासत, मईशत और सकाफत का मरकज़ बन गया। 1970 और 1980 की दिहाइयों में तेल और कुदरती गैस की आमदनी ने दोहा को खलीज के सबसे अमीर और तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल कर दिया। बुलंदोबाला इमारतें, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद सहूलियात यहाँ तामीर हुई। आज दोहा एक आलमी सतह का जदीद शहर है। इसकी स्काई लाइन दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आलमी कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद होती हैं। एजुकेशन सिटी में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप इस शहर को एक नए मकाम पर ले गया। यूँ एक छोटा माहीगीरों का गाँव दोहा वक्त के साथ साथ खलीज का सबसे रोशन और जदीद दारुल हुकूमत बन गया, जो रिवायात और जदीदियत दोनों को अपने अंदर समेटे हुए है।
دوحہ کا طرز زندگی جدیدیت اور عربی روایت کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں شاندار شاپنگ مالز، بلند و بالا ٹاورز، 5 اسٹار ہوٹلز اور عالمی معیار کا انفراسٹرکچر موجود ہے۔ ساتھ ہی پرانی عربی مارکیٹیں جیسے سوق واقف اب بھی لوگوں کو قدیم خلیجی کلچر کی جھلک دکھاتی ہے۔ یہاں کے لوگ عمدہ کھانوں، خاص طور پر عربی اور بین الاقوامی کھانوں کے دلدادہ ہیں۔ تفریح کے لیے کورنیش کے ساحل، کھیلوں کے میدان اور کلچرل سینٹرز مقامی اور سیاح دونوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دوحہ کی ثقافت اسلامی اور عربی اقدار پر مبنی ہے۔ یہاں عربی زبان عام طور پر بولی جاتی ہے، لیکن انگریزی بھی کاروبار اور روزمرہ زندگی میں عام ہے۔ مہمان نوازی، بزرگوں کا احترام اور خاندان سے جڑی اقدار دوحہ کی ثقافت کے بنیادی حصے ہیں۔ مرد اکثر سفید تھوپ پہنتے ہیں، جبکہ خواتین عبایا اور حجاب استعمال کرتی ہیں۔ روایتی موسیقی، اونٹ دوڑ اور عربی شاعری بھی ثقافت کا حصہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جدید آرٹ گیلریز اور میوزیم بھی تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ دوحہ کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، لیکن غیر ملکیوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے یہاں دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہائش پذیر ہیں۔ تقریباً 70% لوگ مسلمان ہیں، زیادہ تر سنی مسلمان، جبکہ کچھ شیعہ بھی ہیں۔ تقریباً 14 سے 15% زیادہ تر غیر ملکی ورکرز عیسائیت مذہب کو اپناتے ہیں۔ ہندو مت تقریباً 13 سے 14%، زیادہ تر انڈین اور نیپالی کمیونٹی ہے، اور دیگر مذاہب کے لوگ تقریباً 2 سے 3% موجود ہیں۔ یہاں مذہبی آزادی محدود مگر موجود ہے۔ غیر مسلموں کو اپنے چرچ، مندر یا عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی اجازت ہے، لیکن اسلام قطر کی سرکاری مذہب اور ثقافت کا مرکزی حصہ ہے۔ دوحہ قطر کی معاشی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہاں دنیا کی سب سے بڑی قدرتی گیس اور تیل کی کمپنیاں قائم ہیں۔ قطر دنیا کا سب سے بڑا LNG برآمد کرنے والا ملک ہے اور اس کا زیادہ تر ہیڈ کوارٹر دوحہ میں ہے۔ مالیاتی ادارے، بڑے شاپنگ مالز اور عالمی سرمایہ کاری نے دوحہ کو مشرق وسطیٰ کا ایک فائنینشیل ہب بنا دیا ہے۔ یہاں فی کس آمدنی دنیا کی بلند ترین شہروں میں شامل ہے، جس سے دوحہ کو دنیا کے امیر ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوحہ میں دنیا کی مشہور یونیورسٹیوں کی شاخیں موجود ہیں، جنہیں ایجوکیشن سٹی کہا جاتا ہے۔ یہاں کی نمایاں یونیورسٹیز میں کارنیل یونیورسٹی، جارج ٹاؤن یونیورسٹی اور ٹیکساس A&M شامل ہیں۔ قطر فاؤنڈیشن کے تحت جدید تعلیمی ادارے قائم ہیں جو ریسرچ اور عالمی معیار کی تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ دوحہ میں تعلیم پر خاص زور دیا جاتا ہے اور یہاں کی شرح خواندگی تقریباً 98% تک پہنچ چکی ہے۔ دوحہ میں قطر کے جدید ترین ہسپتال اور ہیلتھ کیئر سینٹرز موجود ہیں۔ سب سے مشہور حمد میڈیکل کارپوریشن ہے، جو عالمی معیار کی طبی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ سدرا میڈیسن خواتین اور بچوں کے لیے دنیا کا ایک بہترین ہسپتال مانا جاتا ہے۔ شہریوں کو حکومت کی جانب سے صحت کی سہولتیں مفت فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ غیر ملکیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس لازمی ہے۔ طبی سہولتوں کے معیار کی وجہ سے دوحہ کو خطے کا ہیلتھ کیئر ہب کہا جاتا ہے۔ دوحہ میں جدید میٹرو سسٹم موجود ہے، جسے 2019 میں شروع کیا گیا۔ یہ دنیا کے تیز رفتار اور جدید ترین میٹروز میں شمار ہوتا ہے۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے بہترین ایئرپورٹس میں شامل ہے اور یہ قطر ایئر ویز کا مرکز بھی ہے۔ شہر میں جدید ہائی ویز، پل اور پبلک بس سروس موجود ہے، جو شہریوں اور سیاحوں کو آسان سفری سہولیات فراہم کرتی ہے۔ 2022 ورلڈ کپ کی تیاریوں کے دوران دوحہ کا ٹرانسپورٹ سسٹم مزید جدید بنایا گیا تاکہ لاکھوں سیاح آسانی سے سفر کر سکیں۔ یوں دوحہ نہ صرف قطر بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کا ایک جدید ترین شہر ہے، جہاں معیشت مضبوط، تعلیم عالمی معیار کی، صحت کی سہولیات اعلیٰ درجے کی اور ٹرانسپورٹ سسٹم انتہائی جدید ہے۔ یہی عوامل دوحہ کو دنیا کے سب سے ترقی یافتہ شہروں میں شمار کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ قطر کے خوبصورت دارالحکومت دوحہ کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم مرحلہ ہے ویزا۔ پاکستانی شہریوں کے لیے قطر آنے کے کئی آپشنز موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ قطر حکومت نے ای ویزا سسٹم اور آن لائن اپلائی کرنے کی سہولت فراہم کر رکھی ہے۔ پاکستانی شہری قطر کا وزٹ ویزا بزنس یا ورک پرمٹ کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف سیر و تفریح یا اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنا آنا چاہتے ہیں تو وزٹ ویزا کے لیے آپ کو پاسپورٹ کم از کم 6 ماہ کے لیے ویلڈ، ہوٹل بکنگ یا اسپانسر کا لیٹر، ریٹرن ٹکٹ اور بینک سٹیٹمنٹ درکار ہوتی ہے۔ پاکستانی شہری قطر کا ای ویزا آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن جمع کرانے کے بعد عموماً 5 سے 7 دن میں ویزا جاری کر دیا جاتا ہے۔
اگر آپ قطر میں جاب کرنا چاہتے ہیں تو کسی کمپنی یا امپلائر سے آپ کو نوکری کی آفر چاہیے۔ کمپنی آپ کے لیے ورک ویزا کا سپانسر بنتی ہے اور پھر آپ بآسانی قطر آ سکتے ہیں۔ کچھ ممالک کے شہری قطر پہنچ کر ایئرپورٹ پر ہی ویزا لے سکتے ہیں، لیکن پاکستانیوں کے لیے یہ سہولت محدود ہے اور زیادہ تر لوگوں کو پہلے سے ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قطر آنے کے لیے آپ کو ہوٹل بکنگ، ٹریول انشورنس اور واپسی کی ٹکٹ ساتھ رکھنا لازمی ہے تاکہ امیگریشن پر کوئی مشکل نہ ہو۔ یوں پاکستانی شہری آسانی کے ساتھ وزٹ یا ورک ویزا حاصل کر کے دوحہ کی سیر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سفر مختصر ہے تو وزٹ ویزا سب سے بہتر ہے، لیکن اگر آپ روزگار کے مواقع چاہتے ہیں تو ورک ویزا ہی آپ کے لیے بہترین راستہ ہے۔ دوستو، دوحہ صرف قطر کا دارالحکومت نہیں بلکہ ایک ایسا شہر ہے جو روایت اور جدیدیت کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کی بلند و بالا عمارتیں، جدید میٹرو، عالمی معیار کی تعلیم اور صحت کی سہولیات اور سب سے بڑھ کر لوگوں کی مہمان نوازی اسے دنیا کے نمایاں شہروں میں شامل کرتی ہے۔ اگر آپ عرب دنیا کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک ایسے شہر کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں جو ہر لمحہ ترقی کی نئی مثال قائم کر رہا ہے تو دوحہ آپ کا منتظر ہے۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو دوحہ قطر کا کون سا پہلو سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو دنیا بھر کے شہروں کی سیر گھر بیٹھے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم کسی اور خوبصورت ملک اور شہر کی تاریخ اور حقیقتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔